أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون صدق خالق مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سب سے اور جس کو جس کو ہے وہ اور بجھ گئے اس کے آگے مشعل بجھ گئے جس کے آگے مشعل شمع بولے جس کے سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی اور خلق سے اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم وہ ملیح دل آرا ہمارا نبی سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے
دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اور کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، اور جس نے ٹکڑے کیے ہیں کمر کے وہ ہے، جس نے ٹکڑے کیے ہیں کمر کے وہ ہے، نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی، اور غمزدوں کو رضا مجددی کے ہیں، غمزدوں کو رضا مجددی کے ہیں، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ سب سے پہلے میں دعا گو ہوں اللہ وحدہ لا شریک اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، جملہ نفسانی شیطانی خواہشات اور حملوں سے، شیطانوں کے شر سے، ان کی تدبیروں سے اللہ تعالیٰ اس احکر کو دنیا و آخرت میں محفوظ رکھے، اور اس احکر کی خیر چاہنے والوں کی اللہ خیر فرمائے۔ سامعین ذوال احترام، انسان کو زندگی میں ہر مقام پر ایک رہنما کی ضرورت پڑتی ہے۔ ابتدائی طور پر انسان کو سب سے پہلے اس کے ماں باپ بتاتے ہیں بیٹا سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، اچھوں کی صحبت اختیار کرنی ہے، اچھی دوستی رکھنی ہے، اچھے کام کرنے ہیں، بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، بے ایمانی نہیں کرنی، فراڈ نہیں کرنا، دھوکہ نہیں دینا۔ پہلے دن سے ہمیں یہ سبق پڑھا دیا جاتا ہے کہ اچھائی اور برائی جس سے لی جائے اس کے اندر کم از کم اخلاص، محبت اور سچائی ہونی چاہیے۔ ماں باپ کس طرح اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں، اس طرح محبت کے ساتھ کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح تعلیمی اداروں کے اندر، دنیا کے اداروں کے اندر جہاں آپ کام سیکھنے جائیں، اگر وہاں پر آپ کو ایک مقام پر کوئی اچھا رہنما نہیں بھی ملتا، اچھا استاد نہیں ملتا، آپ بدل سکتے ہیں۔ آپ کسی تعلیمی ادارے میں، کام کرنے والے ادارے میں اچھے اور بہتر کی تلاش میں جاتے ہیں تاکہ آپ کی زندگی سنور جائے، بہتر سے بہتر گزرے، اچھے سے اچھے آگے حالات آپ کے آئیں۔ المیہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ جب روحانی پیشوا کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے اس وقت یہ معیارات ہمارے سامنے نہیں ہوتے، اس کو ہم کہتے ہیں مرشد کامل۔ اگر تو مرشد کامل آپ کو مل گیا اور آپ نے مرشد حق کی، ہادی برحق کی، واصل حق یعنی جو اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیتا ہو، اس کے ہاتھ میں آپ نے بیعت کی، اس کے سپرد کر دیا، اس کے چلانے پر راہ سلوک پر چلے، کوئی قدم بے اس کی مرضی کے نہ رکھے، اپنی ہر مشکل اس پر پیش کرے، اس کے ہاتھ میں مردہ بدستے زندہ ہو کر رہے، یہ بیعت سالکین کہلاتی ہے، اور یہی مقصود مشائخ مرشدین ہے۔
اور یہی جو صحیح ملے وہی اللہ تک پہنچاتی ہے. اگر صحیح مل گیا تو وارے نیارے. کیوں کہ یہ وہ اولیاء اللہ ہیں کہ قرآن کریم اور سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی روحانی فیوز و برکات سے اپنے مریدین معتقدین کی مذہبی، اخلاقی، ظاہری اور باطنی تربیت فرماتے ہیں. وہی آج کل جہاں پر یہ اہل اللہ ہیں، اہل حق ہیں، مرشد حق ہیں، وہاں پر نام نہاد جعلی پیر فقیر ولایت کا ڈھونگ رچا کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہوئے ایمانوں پر ڈاکے ڈالتے ہیں اور انہیں گمراہی کے راستے پہ ڈالتے ہیں. خود بھی ان جعلی پیروں کی حالت یہ ہوتی ہے جب ان سے کسی شرعی معاملے میں نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ سے متعلق پوچھا جائے تو معاذ اللہ کہتے ہیں ہم شریعت کے پابند نہیں، شریعت ہماری پابند ہے. کوئی کہتا ہے کہ تم شریعت پر چلو، ہمارا طریقت کا راستہ الگ ہے، تم ظاہری احکام پر عمل کرتے ہو، ہم باطنی علوم پر عمل پیرا ہیں. ایک پیر سے آج سے تقریباً 15-16 سال پہلے میری ملاقات ہوئی. ہمارے محلے کے اندر رہتا تھا. میں نے لوگوں سے کہا کہ یہ پیر صاحب تمہارے نماز نہیں پڑھتے، کیا بات ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب مدینے میں نماز پڑھتے ہیں، وہ مکے میں نماز پڑھتے ہیں، وہ یہاں پہ پاکستان میں نماز نہیں پڑھتے. میں نے کہا نظر تو وہ ہمیں یہیں پہ آتے ہیں تو نماز وہاں پہ جا کے پڑھتے ہیں. اتنی روحانی پرواز ہے پیر صاحب کی، تو پھر پیر صاحب سے کہیے آپ کھانا یہاں کا کیوں کھاتے ہیں، پانی یہاں کا کیوں پیتے ہیں؟ وہاں پہ جاتے ہیں پھر آب زمزم پی لیا کرو، فری کا کھانا بڑھتا ہے. اب تو میں دیکھ کے آیا ہوں، کھانا کھا لیا کرو. کھانا یہاں پہ کھاتے ہو، نمازیں وہاں پہ پڑھتے ہو. یہ کون سی پیری مریدی ہوئی، یہ کون سی پرواز ہوئی؟ بلکہ آپ کو تو چاہیے. اب میں وہاں پہ گیا ہوں نا جی، خاص کر مدینے میں. مکے میں تو کھانا خرید کر کھاتے رہے، مدینے میں ایک دن بھی کھانا خرید کر نہیں کھانا پڑا. حضور کے در اقدس کی خیرات اتنی ہے، اتنا دنیا دیتی، اتنا دنیا دیتی ہے. حضرت آپ کو پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں. آپ مسجد نبوی میں آ رہے ہیں یا جا رہے ہیں، مسجد نبوی کے اندر ہی وہاں پر بھی لوگ آپ کو ہدیات پیش کر دیتے ہیں. میری زیادہ تر آدری آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرہ شریف کے دروازے پر رہتی تھی. وہاں پر بھی روزانہ افطاری کا سامان لگتا تھا. میں ربیع الاول شریف کے مہینے میں وہاں پہ رہا ہوں تو پورا مہینہ ہی انہوں نے افطاری کروائی ہے اور خوب خوب کھلاتے رہے. میں جب وہاں پر بیٹھا ہوتا اتنا کھانا دے دیتے کہ ہم واپس جب اپنے ہوٹل میں آتے تو کھانا دوسرے حاجیوں کو بھی دے کے ان کو بھی کھلا لیتے. چلو تم بھی کھاؤ، خراب ہونے کی بجائے بہتر ہے کہ آپ لوگ کھا لیں. وہ کھا لیتے تھے. تو پیر صاحب کو تو یہ چاہیے نا کہ وہاں جائیں، وہاں سے لنگر لے کے آئیں، ہمیں بھی کھلائیں اور خود بھی کھائیں. یہ کیا بات ہوئی؟ رہتے یہاں پہ ہیں، سب چیزیں یہاں کی استعمال کرتے ہیں اور نماز وہاں پہ جا کے پڑھتے ہیں. یہ بالکل جو ہے نا جی سمجھ سے باہر ہے. بعض کہتے ہیں جی طریقت اور چیز ہے، شریعت اور چیز ہے، تم لوگ نہیں جانتے، تم شریعت کی باتیں کرتے ہو، ہم طریقت کی باتیں کرتے ہیں. پھر بعض ایسے نام نہاد ہیں چلاک، تو یہ پیر بڑا چلاک ہوتا ہو. میں کہتا ہوں شیطان کے ساتھ ان کا ڈائریکٹ رابطہ ہوتا ہے اور ایسے ایسے مشورے اور ایسی ایسی دلیلیں ان کے پاس ہوتی ہیں، بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اب بندہ اس دلیل کا کیا جواب دے. بعض کہتے ہیں کہ جی دل کی نماز ہونی چاہیے، بندہ نماز بھی پڑھے، منہ پہ داڑھی بھی رکھے اور جھوٹ بھی بولے. یہ کون سی نمازیں ہوتی ہیں؟ نماز تو دل کی ہوتی ہے. واہ میں تو آنے سڑکے جاواں ہے جی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ داڑھی منڈوا لے اور
جلی قسم کا پیر بن جائے، دین سے دور ہو، بے نمازی ہو، ہاں جی، وہ بالکل صحیح مسلمان ہیں اور جو 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، دین سمجھا رہے ہیں، یہ سارے بیوقوف لوگ ہیں۔ بھئی اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم پیر بن جاؤ، تمہیں جھوٹ بولنے کی بھی اجازت ہے، تمہیں نمازیں چھوڑنے کی بھی اجازت ہے، ہر ایک چیز کی اجازت ہے نہیں، اللہ سے مانگنے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ پیر صاحب ہے نا جی، ساری دنیا پھر ان کے قدموں میں آ کے بیٹھی ہوتی ہے، وہ ان سے مانگ رہی ہوتی ہے، یہ خدا بنے بیٹھے ہوتے ہیں نہیں، پھر آگے اپنے سارے محبوب، اپنے وہ جو ہے نا جی پرستش کرنے والوں کو، ان کو بٹھا کر پھر یہ ان سے مانگ رہے ہیں، ان کی حاجتیں پوری کر رہے ہیں، تو پھر یہ تو ساری دنیا کے خدا بنے بیٹھے، ان کو کسی خدا کی کیا ضرورت؟ حضرت یاد رکھیے، ایسے لٹیرے، ایسے بے دین، ایسے جاہلوں کی بیعت کرنا سخت حرام ہے، ان سے اپنا ایمان بچانا فرض عین ہے۔ ہم اہل سنت ہیں، ہم پیر مریدی کرتے بھی ہیں، ہم جانتے بھی ہیں، لیکن کن اصولوں پر؟ جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں اصول دیے، اس میں سے اللہ وحدہ لا شریک کے پیارے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی پر جو اللہ نے اپنا پاک کلام نازل کیا، پہلی آیہ مبارکہ سورۃ المائدہ کی، ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو اور اس کی راہ میں جہاد کرو، اس امید پر کہ فلاح پا جاؤ گے۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فتاوی رضویہ شریف کے حصہ صوم کے اندر کتاب الحضر والاباح میں فرماتے ہیں کہ شریعت حضور سرور دو عالم حضور اقدس سید عالم کے اقوال ہیں۔ شریعت کس کو کہتے ہیں؟ اب یہ ایک تو پیر کی نشانیاں بھی بتا رہے ہیں، جس کی بیعت کرنی اس کی نشانیاں بھی بتا رہے ہیں اعلیٰ حضرت۔ اگر کسی نے نہیں پڑھا قبلہ، وہ الگ بات ہے، ہمارے اوپر الزام نہ لگایا جائے کہ علماء نے بتایا نہیں، علماء نے بتایا الگ ہے، لکھ کے چھوڑا الگ ہے، منبروں سے محرابوں سے یہ آواز بلند کی گئی۔ شرائط پیر کیا ہیں؟ پہلی شرط، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حضور اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں شریعت، اور طریقت حضور کے افعال، اور حقیقت حضور کے احوال، اور معرفت حضور کے علوم بے مثال ہیں۔ یہ 4 چیزیں جو بندہ نہیں جانتا وہ پیر بننے کے لائق نہیں ہے۔ جس کو یہ علم ہی نہیں ہے کہ حضور کے احوال کیا ہیں۔ جی میں عرض کر دوں، شرائط میں پہلی شرط، پیر شریعت کا واقف ہونا چاہیے۔ پہلے نمبر پر جاہل پیر نہیں ہو سکتا، پیر ہونا چاہیے تو عالم دین ہونا چاہیے۔ حضور اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کا نام شریعت ہے۔ جو حدیث پڑھنا ہی نہیں جانتا وہ آپ کی کیا یار وہ رہنمائی کرے گا؟ حضور کے احوال سے، حضور سوتے کیسے تھے، حضور جاگتے کیسے تھے، حضور آرام کیسے فرماتے تھے، حضور کھاتے کیسے تھے، حضور معاملات کیسے فرماتے تھے، جب بندے کو خود نہیں پتا ہوگا وہ کیا رہنمائی کرے گا یار کسی کی؟ تو آپ فرماتے ہیں پہلے نمبر پر شریعت حضور اقدس سید عالم کے اقوال ہیں، پھر طریقت دوسری سیڑھی، پہلے شریعت ہے پھر دوسری سیڑھی طریقت ہے۔ حضور کے افعال مبارکہ یہ طریقت کہلاتے ہیں، حضور نے کام کیا۔ اب میں آپ کو اس کی ایک خوبصورت مثال، میں نے پہلے عمرہ کیا تو ہم تو یہاں سے پاکستان سے ہی احرام وغیرہ باندھ کے ہم چلے گئے۔ جب پہلا عمرہ ادا ہو گیا ہم نے قصر کروا لیا، اب دوبارہ دل کیا، اب جب دوبارہ جانے لگے تو آقا جی کے 2 معمولات ہمارے سامنے آئے۔ ایک، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے حکم دیا اماں جی عائشہ کو کہ مسجد عائشہ وہاں پہ چلی جاؤ، وہاں سے نیت کرو اور آ کے پھر عمرہ ادا کرو۔ آپ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل مبارک کیا تھا، آپ مسجد جیرانہ تشریف لے گئے، وہاں سے آپ نے احرام باندھا اور وہاں سے باندھ کے
آپ تشریف لائے. اب یہ دو چیزیں آ گئی, حضور کے افعال مبارکہ آ گئے, حضور نے حکم کیا دیا وہ بھی آ گیا, حضور نے عمل کیا کیا یہ بھی آ گیا. اماں جی کو ارشاد فرمایا, آپ خود عمل فرمایا. اب کوئی ادھر عمل کر لے یا ادھر عمل کر لے, دونوں صحیح طریقے پر ہے. کوئی مسجد عائشہ سے چلا جائے, وہاں پر حضور کا ارشاد مبارکہ ہے, اور کوئی مسجد جیرانہ چلا جائے تو یہ حضور کا اپنا عمل مبارک ہے. تو اب یہ دو چیزیں تو طریقت کے لیے ضروری ہے نا. تیسری بات, پہلی شریعت, دوسری طریقت, تیسری ہے حقیقت. حضور کے احوال مبارکہ کے علم کو حقیقت کہتے ہیں. اور پھر آ جاتی ہے جی معرفت, یہ سب سے آخری سیڑھی ہے, یہ سب سے آخری چیز ہے. حضور کے علوم بے مثال, یہ کہلاتی ہے معرفت. جس کو ان کی بھنک لگی وہ ہے جی صحیح رہنما, جس کو اس کا علم ہے وہ ہے جی صحیح رہنما. اب ایمان سے بتائیے, جب ہر وسیلہ کسی نہ کسی مقصود تک, منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے, تو پھر اللہ تک پہنچنے کے لیے اتنے بھونڈے قسم کے وسیلے کیوں؟ اللہ کی بارگاہ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے پھر تو بھائی مضبوط سے مضبوط وسیلہ لینا چاہیے. اس کی قرب, اس کی عبادت اور ترک معاصی, جن سے قرب خداوندی حاصل کیا جاتا ہے, پھر اس بندے سے رہنمائی لی جائے گی جو خود کامل ہوگا. جاہلوں کے مت سے لگ کے میرے بابو, اب یہ میں پکا ٹکا سنی بات کر رہا ہوں, یہ نہ سمجھیے گا کہ میں کسی اور مسئلہ کا, پکا سنی, خود بھی جانتا ہوں پیری مریدی کیا ہے, بیعت کس کو کہتے ہیں, لیکن ہمیں یہ پڑھایا گیا ہے ان شرائط کے مطابق. آپ نے پیر کو دیکھنا ہے, جو پیر خود نہیں سجدہ کرتا وہ ہماری رہنمائی کرے گا, وہ ہمیں سبق پڑھائے گا. جو خود قرآن نہیں جانتا وہ قرآن کے اسرار ہم پر کھولے گا. اور نہیں جناب, میرے آقا جی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے بھی بیعت کی. ہاں جی, آقا جی نے صحابہ کی بیعت لی یا نہیں لی؟ ہاں جی, آقا جی خود پیر کامل تھے, صحابہ ان کے مرید کامل تھے. اور یہ بیعت کا جو ثبوت ہے یہ اللہ کے پاک کلام کے 26ویں پارے کی سورۃ الفتح کے اندر یوں ارشاد کیا گیا, فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما. وہ جو تمہاری بیعت کرتے ہیں اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, وہ تو اللہ ہی کی بیعت کرتے ہیں, ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. تو جس نے عہد توڑا اس نے خود اپنا نقصان کیا, اور وہ عہد جس نے پورا کیا جو اس نے اللہ سے کیا تھا تو بہت جلد اللہ اسے بڑا ثواب عطا فرمائے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ پیر کیسا ہونا چاہیے اور مرید کیسا ہونا چاہیے. میں نے جب بیعت کی, میرے مرشد کامل قرآن کے عالم, حدیث کے عالم, با عمل, تہجد گزار, شب بیدار, قاضی وقت, اور جو حدیث پڑھانے والے عالم دین, وہ میرے مرشد گرامی, انہوں نے میرے ساتھ بیعت کی. جب میری بیعت, میں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تو پہلا سبق جو انہوں نے پڑھایا, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید, رسالت, آقا جی کے عقائد, نظریات بتانے کے بعد مجھ سے کہا, یاد رکھو جب تک مسلک اہل سنت پر قائم رہو گے, جب تک اللہ اور اس کے رسول کی حدود کو نہیں توڑو گے, جب تک نماز کے پابند رہو گے, جب تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتے رہو گے, قرآن و حدیث کی مخالفت نہیں کرو گے, دین کا مذاق نہیں اڑاؤ گے, شریعت کی دھجیاں نہیں بکھورو گے, اس وقت تک تم میرے مرید, میں تمہارا پیر. اور جس دن ان میں سے کوئی عمل کیا, نہ میں تیرا پیر تو نہ تو میرا مرید, چل نہ چل. حضور آپ بیعت کریں, عالم دین کی کریں, مفسر قرآن کی کریں, شیخ الحدیث کی کریں, جس کا کام ہے سارا دن اللہ کا قرآن پڑھانا, نبی کا فرمان پڑھانا, شریعت مطہرہ کے سبق پڑھانا. جو خود واقف نہیں قبلہ, وہ آپ کو کیا واقفیت دے گا؟ پیر, یہ ہمارے لاہور کے اندر سب سے بڑے پیر حضور علی بن عثمان الحجویری المعروف حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ,
حافظ قرآن، عالم دین، مفسر قرآن، محدث قرآن، پڑھانے والے. جب ایک عالم دین کے پاس دوسرا عالم دین آیا، حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، تو کہنے پر مجبور ہو گئے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصانہ پیر کامل کامل آرا رہنما. یہ تھا وہ اصل سبق جو ان کو پڑھایا جانا چاہیے تھا، لیکن آج وہ سبق بھلا دیا گیا. حضرت علامہ خازن اس آیت مبارکہ کی تفصیل میں فرماتے ہیں کیونکہ انہوں نے جنت کے بدلے میں اپنی جانوں کو بیچ دیا. حضور کے ہاتھ میں جنہوں نے بیعت کی، جو بھی اپنے پیر کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ جنت کے بدلے میں اپنی جان کو بیچ رہا ہے. پھر وہ کہتے ہیں بیعت کی اصل یہ ہے کہ ایسا عہد جس میں انسان اپنے آپ پر امام کی اطاعت لازم کرتا ہے اور اس عہد کو پورا کرتا ہے جس نے التزام کیا. اور اس مقام پر بیعت سے مراد حدیبیہ کے مقام پر ہونے والی بیعت رضوان ہے. اب ایمان سے بتائیے گا، آقا جی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے جو بیعت کی اور صحابہ نے جو آقا جی کے ہاتھ پر بیعت کی، آقا جی نے لی، صحابہ نے کی، انہوں نے پھر مرتے دم تک اس کی لاج رکھی یا نہیں رکھی؟ سارے صحابہ نے رکھی نہیں. وہ اسی بیعت کی لاج رکھتے ہوئے کہ ہمارا مرشد کامل امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر ہم نے بیعت کی ہے، وہ حضور کے ہاتھ پر اللہ کہہ رہا ہے ید اللہ فوق، اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر ہے. اچھا جی، یہ ہو گیا. اب آج کل کی یہ تو مردوں کا تو الحمدللہ میں پھر بھی کبھی عرض کرتا رہوں گا، لیکن اب اس میں سے ایک اور اہم پہلو، آج کل عورتیں اپنے مریدوں کے، اپنے پیروں کے سامنے بلا جھجک بے پردہ سب کچھ آ رہی ہیں، اور اس کی خرافات، اس کے نقصانات ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں. مجھے کھول کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ممبر کا ایک تقدس ہے جس کو میں چاہتا ہوں وہ بحال رہے. خواتین آتی ہیں، بے پردہ آتی ہیں، پھر کیا کیا مسائل کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے، کن کن مسائل کو فیس کرنا پڑتا ہے، یہ پورا معاشرہ جانتا ہے. اب سارے پڑھے لکھے حضرات بیٹھے. اب جو حضور سرور دو عالم پیر کامل ہیں، ان کے پاس بھی تو خواتین آتی تھی، اور اگر یہ صحیح طریقہ ہے، اللہ کے رسول کا طریقہ ہے، تو اس کا ثبوت قرآن میں بھی ہونا چاہیے. ہاں جی، ہونا چاہیے نا. دیکھو نا، یہاں اہل سنت کا یہ جو ہے نا طریقہ، اس کو آپ اپنے پلے باندھ لیں، اپنے علماء سے سوال کریں، بجائے گمراہ ہونے کے آپ سوال کریں. آج اس مہینے کے اندر اکثر لوگوں نے شان اولیاء اللہ پہ بولا. ہم بالکل اس کے انکاری نہیں ہیں کہ اللہ نے ولیوں کو بڑی شانیں دی، ہم بالکل اس کے انکاری نہیں. اللہ نے ولیوں کو طاقتیں بھی دی ہیں، شانیں بھی دی ہیں. وہ سارا کا سارا بہت مواد بیان ہو گیا. اب جس پیر کی ہم بیعت کر رہے ہیں اس کی شرائط کیا ہیں؟ قرآن نے یہ جو ہمارا پورشن ہے یہ بیان کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کے اوپر توجہ کرنے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ آپ کسی دوسرے سے سوال کریں جو خود جانتا نہیں ہے، پھر آپ ایسے مکار کے ہاتھ چڑھ جائیں جو آپ کو غلط عقائد اور نظریات پر لے جائے. بہتر ہے کہ اپنے علماء سے سوال کریں. اچھا جی، مردوں کی پیری مریدی کا ثبوت میں نے قرآن سے دیا آپ کو. اب عورتوں کے بارے میں دیکھتے ہیں. ایک وہ ہے جو آج ہمارے سامنے ہے، ایک وہ الفاظ ہیں جو آج کا پیر کہہ رہا ہے، ایک وہ ہے جو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے. کائنات کے سب سے بڑے پیر کے ہاتھ پر جب خواتین نے بیعت کی تو کیا ہوا، کس مقام پر ہے، یہ بھی یاد رکھیے. سورۃ الممتحنہ. کون سی سورت؟ ممتحنہ. اس کو گھر میں جا کے پڑھ لیجئے گا. نہ سمجھ میں آئے میرے پاس آ جائیے گا، میں سمجھا دوں گا، ورنہ کسی بھی عالم کے پاس چلے جائیے گا، وہ آپ کو ضرور سمجھا دیں. پارہ ہے 28واں، سورہ ہے ممتحنہ، آیہ مبارکہ ہے 12. اب ارشاد باری تعالیٰ کیا ہے؟ یا ایہا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله.
سورہ ممتحنہ آیت نمبر 12. اب اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سارے مل کے کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آقا جی کا جب نام آیا کرے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیجئے کرے. یعنی جو نہیں پڑھتا وہ دنیا کا بخیل ترین انسان ہے. اتنا بخیل کہ اپنے نبی پر درود نہیں پڑھتا، بڑا ہی بخیل آدمی ہے. تو جب بھی آقا جی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو پڑھ لیا کریے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا اے محبوب علیہ السلام، جب تمہارے پاس اس بات پر بیعت کرنے کو مسلمان عورتیں حاضر ہوں، عورت کا بھی بیعت کرنا ضروری ہے، اور پھر اس کی کیا تربیت ہوگی وہ بھی قرآن نے بتائی ہے. جب تمہارے پاس حاضر ہوں کہ کسی کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہرائیں گی، پہلا سبق جو پیر کا ہونا چاہیے وہ قرآن بتا رہا ہے. اب یہ اگر کسی نے حصہ نہیں پڑھا، اس میں ہمارا قصور تو نہیں ہے نا. مردوں کی بیعت کا ذکر میں نے کیا کہ مرد پیری مریدی کیسے کریں گے. اب آ گیا پیر کامل امام الانبیاء علیہ الصلوۃ، کیونکہ ہمارے پاس تو سب سے بڑی مثال آقا جی کی ہے نا، ہم تو وہی آپ کو عرض کر سکتے ہیں نا جی. تو آقا جی کے پاس جب عورتیں آئیں تو اس عورتوں کے آ کر کے بیعت کرنے کے حصے کو بھی اور اس کی تربیت کے حصے کو بھی، اس کے نصاب کو بھی اللہ کے قرآن نے خود بیان کیا ہے. اب کوئی کہے کہ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ کفر ہے، یہ گمراہی ہے، تو اس نے کیا کیا؟ ایمان سے بتائیے گا. جو حافظ بیٹھے یہاں پر، ادھر حافظ صاحب بیٹھے ہوئے، ظہور صاحب بیٹھے ہوئے، ادھر حافظ حماد بھائی بیٹھے ہوئے، دیگر حفاظ کرام بیٹھے ہوئے، میں اگر غلط پڑھوں گا تو آپ کا حق ہے کہ آپ مجھے فوراً روکیں کہ قاری صاحب آپ نے یہ تلاوت غلط کی ہے، یہ قرآن کی اس طرح تلاوت نہیں ہے. میں نے آیت بھی بتائی، سورت بھی بتائی، اور میں نے سپارہ بھی بتایا کہ فلاں مقام پر یہ ہے. اب جا کے آپ تحقیق کر سکتے ہیں کہ آیا ہمارے مفتی صاحب نے ہمیں سبق صحیح پڑھایا ہے غلط پڑھایا ہے. ٹھیک ہے، اگر صحیح پڑھا ہے تو بابو پھر حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا، پھر اس کو مانا جائے. اور اگر پھر سننے کے بعد اگر کوئی کفر کہے، شرک کہے، بدعت کہے، ایمان سے بتائیے گا اس نے کس کا جو ہے نقصان کیا ہے؟ اس نے اپنا آپ نقصان کیا ہے. انکار اس نے میرا کیا ہے کہ اللہ کے قرآن کا کیا ہے. اب اللہ کے قرآن کا انکار کرنے کے بعد وہ بندہ کہے کہ میں جناب بڑا پکا موحد اور مسلم ہوں، تو جھوٹ بولتا ہے نا. ٹھیک ہے، اب اللہ کے ارشاد فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ، مل کے کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محبوب جب تمہارے پاس عورتیں اس بات پر بیعت کرنے کو آئیں، حاضر ہوں، پہلا سبق اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی. دوسری بات ولا یسرقنا، وہ چوری نہیں کریں گی، ولا یزنینا، بدکاری نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی. دوسرا سبق. تیسرا سبق بدکاری نہیں کریں گی. اور ولا یقتلنا اولادہن، اور اولاد کو قتل نہیں کریں گی. اب میں آپ کو قرآن کے اس راز کا میں میں آپ کو عرض کروں یار، کتنا کھول کھول کے قرآن بیان کر رہا ہے. آج فیملی پلاننگ کے نام پر، آج کیریئر کے نام پر، آج گھر کو سیٹل کرنے کے نام پر اولاد کو قتل کیا جا رہا ہے، حملوں کو گرایا جا رہا ہے. اللہ نے سبق دیا، محبوب جب بھی آپ کی کوئی بیعت کرے گی اس کے ساتھ یہ لینا ہے، وعدہ لینا ہے، چوری نہیں کرنی، بدکاری نہیں کرنی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا. ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن، اور یاد رکھیں وہ بہتان یعنی ایویں الزام نہ لاندیاں پھرن ایک دوسرے تے، اور اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان موضع ولادت میں اٹھائیں کہ پرایا بچہ لے کر شوہر کا دھوکہ دیں. یعنی سادہ لفظوں میں یہ نہ ہو کہ بیٹا کسی کا ہے بتا کسی کا نہیں ہے. بیٹا یہ میں اب تھوڑی سی پردہ رکھ کے بات کر رہا ہوں، آپ سمجھے اس بات کو. پتر کسے دا ہے، دستی کسے دے پئی. احادیث میں ایسی بے شمار مثالیں. بیٹا کسی کا بتا کسی کو نہیں ہے. نا 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 نا، ایسی بات نہیں کرنی. اپنے جو دانتوں کے درمیان ہے اس کی بھی حفاظت کرنی ہے، جو ٹانگوں کے درمیان ہے اس کی بھی حفاظت کرنی ہے.
یہ قرآن سبق دے رہا ہے، یہ بیعت کی شرائط بیان کی جا رہی ہیں، یہ پیری مریدی کی اصل بیان کی جا رہی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اہل سنت ہوں اور قرآن سے ہٹ کر بات کریں؟ نہیں ہو سکتا۔ حضرت ہمارا کیس بڑا مضبوط ہے، ہمارا وکیل بڑا کمزور ہے، ہمارے وکیل کو کیس لڑنا ہی نہیں آیا۔ اللہ کی قسم جتنے مضبوط دلائل شواہد ہمارے پاس ہیں کسی کے پاس نہیں ہیں۔ ہم مار کیوں کھا گئے، ہمارے بچے گمراہ کیوں ہو گئے؟ ایک کل کا لونڈا لپاڑا چھوکرا مکرا ہے، ایک وہ انجینئر اٹھ کر ہمارے بچوں کو گمراہ کر جائے، اور کوئی لسنر ہو عالم دین کا وہ اپنا راستہ چھوڑ جائے، ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ اس جاہل مطلق 5 منٹ ہمارے سامنے بیٹھنے کے اہل نہیں ہے۔ جب کوئی عالم دین آئے چوں چوں کر کے بوں بوں کر کے وہ دوڑ جاتا ہے۔ ہمارے ہر ایک معاملے کی اصل قرآن میں موجود ہے اور اس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود۔ ابھی تک میں نے صرف قرآن کی آیات کا ترجمہ کیا ہے۔ پھر اللہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ وَأَرْجُلِهِنَّ، ٹانگوں کے درمیان کی، منہ کے درمیان کی حفاظت کرنی ہے۔ پھر وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ، کسی نیک بات میں تمہاری نافرمانی نہیں کریں گی۔ کوئی ایسا کام نہیں کریں گی عورتیں جو پیارے محبوب فرمان آپ کا ہو لیکن وہ نافرمان، نہ ایسا نہیں کریں گی۔ جو آپ محبوب حکم دیں گے ان کو عمل کرنا پڑے گا۔ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ، تو ان سے بیعت لو، ان سے بیعت لو اور اللہ سے ان کی مغفرت چاہو۔ یہ بات یاد رکھیے۔ یہ ہو گیا قرآن۔ امام بغوی علیہ رحمہ نے معالم التنزیل کے اندر سورۃ الممتحنہ کی آیت نمبر، یہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کے تحت وہ لکھتے ہیں فتح مکہ کے دن جب حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کی بیعت سے فارغ ہوئے، مردوں کی بیعت لی، اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صفا پر تشریف فرما ہوئے، وہاں سے حضور صفا پر تشریف، حضرت عمر فاروق اعظم حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نیچے تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر خواتین سے بیعت لے رہے تھے اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات خواتین تک پہنچا رہے تھے۔ اب یہ کیا ہوا؟ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی، یہ حدیث پاک کا والا قرآن سے، اس کی اصل ہمارے پاس موجود ہے۔ حضور مردوں سے بیعت لیں گے تو کیسا ہوگا یا کیا تھا، عورتوں سے لیں گے تو کیا تعلیم دیں گے اور کیا ہوا؟ اچھا جی، اماں جی عائشہ آج جو ہے نا جی، وہ پیر صاحب جو ہاتھ میں ہاتھ لے کے بیعت کرتے ہیں، ہاں جی، خواتین کو سامنے بٹھا کے لیتے ہیں، آقا جی کے سامنے اگر خاتون بھی آ جائے تو کوئی حرج نہیں، آقا جی اگر ہاتھ بھی لگا دیں تو وہ والد ہیں، سب کے باپ ہیں، تو باپ بیٹی کو ہاتھ بھی لگا سکتا ہے، سر پہ شفقت بھی دے سکتا ہے، لیکن ہر پیر کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ لیکن اب بحیثیت باپ بھی آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے کی کس احتیاط کا مظاہرہ فرمایا، یہ بھی ہم دیکھتے ہیں احادیث کی روشنی میں۔ اماں جی عائشہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین، سچے باپ کی سچی بیٹی، رضی اللہ تعالی عنہا، سارے بولو رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ تعالی ان پر کروڑوں ہا رحمت نازل فرمائے۔ وہ کہتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یبایع النساء بالکلام بہذہ الآیہ لا یشرکن باللہ شیئا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواتین سے زبانی اس آیہ مبارکہ کے احکام کی بیعت لیتے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی۔ حضور یہ بیعت ہو رہی ہے، یہ پیری مریدی ہو رہی ہے، عورت پیر صاحب کی بیعت کر رہی، پیر کامل، فخر موجودات، سید عالم، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن اماں جی کیا کہتی ہیں؟ بیعت ہو رہی ہے لیکن آپ فرماتی ہیں وما مست ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید امرأۃ الا مرۃ یملکها، اپنی ازواج اور باندیوں کے سوا حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا۔
حضور نے باندیاں ہیں جناب، ازواج ہیں، بیوی کے ساتھ بندہ جو مرضی کرے، یعنی جیسے مرضی ملے، لیکن بیوی کے احکام اور دیگر عورتوں کے احکام الگ ہیں. اب بیعت ثابت ہوئی قرآن سے، حدیث سے ثابت ہوئی، یعنی قرآن و حدیث سے. اب اگر کسی کو نہیں پتا اور وہ جہالت کے اندر کہتا ہے یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ کفر ہے، یہ گمراہی ہے، تو ایمان سے بتانا مشرک کون، بدعتی کون اور گمراہ کون؟ جو بغیر پڑھے جہالت کے اندر فتویٰ لگا رہا ہے، یا جو جان بوجھ کے قرآن پڑھنے کے بعد بھی اس بات کا انکار کر رہا ہے. جاہل آدمی کی آپ کریں گے بیعت کریں گے؟ اللہ واسطے ڈونگی پیراں کو جان چھڑاؤ. اللہ رسول دے واسطے جنہاں نوں اپنی پاکی پلیتی دے مسئلے نہیں ہوندے، تسی انہاں دی بیعتاں کر کے اپنے آپ کو برباد کرو گے، اپنی آخرت برباد کرو گے، اپنی دنیا برباد کرو گے. وہ اللہ رسول کے واسطے علماء کے ہاتھ پہ بیعت کرو. جو کم از کم قال رسول اللہ تو پڑھتا ہے، جو نماز تو پڑھتا ہے، جو دین کو تو جانتا ہے، جو دین تو سکھاتا ہے، سمجھاتا ہے، وہ جاہلوں کو چھوڑو یار. آپ مجھ سے یہ مطالبہ کر سکتے ہیں کہ پیر مریدی کی شرائط کیا ہیں، کیا کیا بیعت ہونی چاہیے، کیا کیا معاملات ہونے چاہیے، یا آپ قرآن و حدیث سے ہمیں بتائیں، ہم آپ کی رہنمائی کریں گے. اچھا جی، اب ایک تو بات ہو گئی ہے، حضور نے ساری زندگی کسی غیر عورت کو ہاتھ نہیں لگایا، یا باندیوں کو لگایا یا ازواج کو لگایا، یہ دونوں بالکل ٹھیک ہے، جائے گا، کوئی حرج نہیں. اگر لگا بھی لیتے تو حضور باپ ہیں، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور ان کی ازواج تمہاری مائیں ہیں. حضور کا والد ہونا، آپ کے ازواج کا ماں ہونا ہمیں کس نے بتایا؟ اللہ کے قرآن نے بتایا. اللہ کے قرآن میں. اور باپ محرم ہے، باپ محرم ہے، ٹھیک ہے. اور لیکن پھر بھی آقا جی نے احتیاط فرمائی تاکہ آنے والے تمام جو حضور کے اس مشن کو لے کے آگے چلنے والے تھے ان کے لیے رہنمائی ہو جائے کہ میں اگر اس مقام پر فائز ہونے کے باوجود بھی اس عورت کو ہاتھ نہیں لگاتا، سامنے نہیں ہے، تو پھر تم کون ہو بھائی؟ ہمارے پیر جب آتے ہیں گھروں میں ساری خواتین بے پردہ ہو جاتی، کوئی پردہ نہیں، کوئی ایسے صورتحال نہیں، اور یہ بالکل غلط بات. البتہ خیر، اب صحیح بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے، باب بیت النساء ہے باب، اور یہ حدیث پاک 7214 نمبر پر، اور یہ صفحہ نمبر ہے صحیح بخاری شریف کا 1242 روایت کا ہے. حضرت سیدنا عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بایعونی علی اللہ تشرکوا باللہ شیئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادکم ولا تأتوا ببہتان تفترونه بین ایدیکم وارجلکم ولا تعصوا فی معروف فمن وفى منکم فاجرہ علی اللہ ومن اصاب ذلك شیئا فعوقب به فی الدنیا فهو له کفارہ ومن اصاب من ذلك شیئا فسترہ اللہ فهو الى اللہ ان شاء عفا عنہ وان شاء عاقبہ. یہ صحیح بخاری شریف کی عبارت ہے، اور آقا جی علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے، مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، اپنی اولاد کو قتل بہتان تراشی نہیں کرو گے، اور جسے تم اپنے ہاتھوں اور پیروں کے درمیان گھڑو اور نیکی کے کاموں میں نافرمانی نہیں کرو گے. زبان کی بھی اور ٹانگوں کے درمیان کی بھی اور ہاتھوں کے درمیان کی بھی حفاظت کرنی، نہ ہاتھوں سے کسی کو تکلیف، نہ پیروں کے درمیان سے کسی کو تکلیف، نہ دانتوں کے درمیان سے کسی کو تکلیف. حضرت ہاتھ کا زخم بھر جاتا ہے، لیکن یہ جو دانتوں کے درمیان بلا ہے اس کا زخم ساری زندگی نہیں بھرتے، یہ ایسا خوفناک زخم لگاتی. پھر فرمایا نیکی کے کاموں میں نافرمانی نہیں کرو گے،
تم میں سے جس نے یہ عہد پورا کیا اس کا اجر اللہ تعالی کے ذمہ کرم پر ہے، اور جو ان میں سے کسی برائی میں مبتلا ہوا دنیا میں اسے سزا مل گئی تو وہ اس کا کفارہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جس کا پردہ رکھا تو وہ اللہ کے سپرد ہے کہ چاہے تو اسے معاف فرما دے اور چاہے تو اسے سزا دے۔ صحابی کہتے ہیں ہم نے اس بات پر حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی۔ میری مریدی کہاں سے ثابت ہوئی؟ بولو یار، قرآن پاک سے۔ اس کی شرائط کہاں پہ ہیں؟ قرآن پاک میں۔ مردوں کی بیعت ہوئی تو یہ اللہ کے حبیب نے کون سی شرائط بیان کی، کن شرائط پر مرید کیا جائے گا؟ خواتین کی بیان کی تو کن شرائط پر ان سے بیعت لی جائے گی؟ کیا کیا سبق یاد کروائے جائیں گے؟ یہ کس نے بتایا ہمیں؟ اللہ کے قرآن میں، نبی کے فرمان۔ اور پھر یاد رکھیے، کوئی بھی رہنما، کوئی بھی پیر علم ظاہر کے بغیر علم باطن کا جاننے والا اپنے آپ کو اگر وہ دعویٰ کرتا ہے بالکل جھوٹا ہے، بالکل جھوٹا ہے۔ اس کو کس نے کہا؟ اس کو امام مالک علیہ رحمہ نے فرمایا فیض القدیر کے اندر حرف العین کے تحت صفحہ نمبر 388 پر یہ لکھا۔ اور پھر یاد رکھیں امام شافعی علیہ رحمہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی جاہل غیر عالم کو اپنا ولی دوست نہیں بنایا۔ دوستی کے، یاری کے کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ شرائط ہوتی ہیں جن کے مطابق دوستی قائم کی جاتی ہے، جن کا پاس رکھنا، جن قواعد کا، اصول کا، قوانین کا پاس رکھنا دونوں کے اوپر ضروری ہوتا ہے۔ اور آپ اگر دنیا کے اندر دیکھیں، ایلیٹ کلاس کبھی مڈل کلاس یا لوور کلاس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتا، اس کا اپنا ایک حلقہ احباب ہے بس۔ اور ایک ادھر حلقہ احباب دیکھنے والا جس کو کوئی پتہ نہیں اس کی ذات کیسی ہے، اس کی صفات کیسی ہیں، کیا عقائد ہونے چاہیے، کیا نظریات ہونا چاہیے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ اس کو اپنا یار بنا لے گا؟ اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا یہ خطاب ایویں مل جائے گا، ہر ایرے گھرے نتو خیرے کو ملے گا۔ بابا جی ہر ایک بندہ اٹھ کے دعوی ولایت کر لے الگ بات ہے، لیکن جو اللہ اور اس کے رسول کے قوانین اور اصول ہیں وہ الگ چیز ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ شرائط ہے اللہ کے ولی کی۔ ایمان والا ہوگا، ایمان کی دھجیاں بکھیرنے والا نہیں ہوگا۔ الذین آمنوا، یہ آمنو کے اندر 4 حرف ہیں، الف، میم، نون، واو۔ آمنو میں 4 لفظ ہیں اور آمنو کے یہ لفظ ہی بتاتے ہیں، یہ آمنو کے زمرے کے اندر، دائرے کے اندر ان اصول پر کون پورا اترے گا؟ اللہ پر یقین رکھنے والا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننے والا، ہر نبی پر یقین اور ایمان رکھنے والا، اور اللہ والوں اور دوستوں ولیوں کا ماننے والا، یہ آمنو کی تعریف میں آئے گا۔ وَقَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ پرہیزگار ہوگا، متقی ہوگا، اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ وہ یہ جس طرح آقا جی علیہ السلام کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا کہ وہ کون ہوگا کہ ومن اصاب من ذلک شیئا، جو رسول اللہ نے حکم ارشاد فرمایا اس میں سے کسی کی بھی توہین کرنے والا یا ان کی دھجیاں بکھیرنے والا، ان حدود کو توڑنے والا نہیں ہوگا۔ وَقَانُوا يَتَّقُونَ کے زمرے میں یہ آ رہا ہے، اور میں نے یہ حدیث پاک میرے پاس موجود ہے، آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ السلام کی ذات گرامی، یہ میں نے چند دن پہلے ہی حدیث پاک میں نے عرض کی تھی کہ آقا جی علیہ السلام کی ذات گرامی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آقا جی یہ ارشاد فرمائیے تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تزکیہ، حضور نے تزکیے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ کے بندو تزکیہ کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ آقا جی نے فرمایا کہ فَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ حَيْثُ مَا كَانَ، یہ بات جان لے کہ اللہ ہر مقام پر تیرے ساتھ ہے۔ تزکیہ اس کو کہتے ہیں۔ آج گناہ کیوں نہیں کرتے لوگ؟ جہاں پر کیمرہ ہو وہ کہتے ہیں جی کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
کہ وہ کیا بندہ کرے؟ تزکیہ نفس کرنے والا، جانے والا یہ جانے قد افلح من تزکا، بے شک مراد کو پہنچا جو ستھرا ہوا، صرف ظاہراً نہیں بلکہ باطناً بھی۔ وہ اس بات کا علم رکھے کہ ہر مقام پر اللہ اس کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بشارتیں دے دی ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ بشارت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ سٹیٹمنٹ کہاں پہ ہے؟ یہ قرآن مجید میں ہے۔ اللہ ان کو ضمانت دے رہا ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے، معیارات ہم نے تبدیل کیے ہیں، اللہ کے اصول اور قوانین اور قواعد وہیں پر موجود ہیں۔ اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہے، حضرت معروف بستامی کے والد نے فرمایا کہ مجھے ابو یزید نے کہا کہ میرے ساتھ چلو، اس شخص کو دیکھیں جس نے اپنے آپ کو ولی مشہور کر رکھا ہے۔ آج کل یہ کر کر کے بھی نا لوگ پیر بنے بیٹھے ہیں، اور پیروں کا ہاں عالم کیا ہے؟ اب یہ تو ساری چیزیں آن دی ریکارڈ ہے نا، اس لیے میں کھول کے بیان کر رہا ہوں ہر ایک کی رسائی میں۔ اور وہ صرف کتنا امیر ہوا؟ 11 ارب روپے کی پراپرٹی ہے اس کی، 11 ارب روپے کی ایگزسٹنگ پراپرٹی۔ اگر کسی بندے نے اس کی تفصیل دیکھنی ہو تو وہ یہ اقرار الحسن لڑکا ہے، ہاں جی، وہ پروگرام کرتا ہے، اس کا پروگرام دیکھے، اس نے پورے ثبوتوں کے ساتھ ہر چیز کے ساتھ اس نے اچھا جی صرف شو کر کے وہ کس مقام تک پہنچا؟ 11 ارب روپیہ لے گیا، اور دنیا میں مشہور تھا کہ یہ پیر صاحب اتنے کامل ہیں جی کہ بس ان کے سپیکر کی آواز بھی جہاں پہ جاتی ہے نا جی، وہ اپنے سروں پہ ہاتھ رکھو جی اور شو کر کے جناب سارے ٹھیک ہو جاؤ گے، سارے ٹھیک۔ اگر ان سے ہم نماز کے مسائل پوچھ لیں، حضرت واللہ باللہ تعالیٰ اس بندے کو نہیں آئیں گے۔ اس سے صرف یہ کہا جائے قرآن کا ایک رکوع صحیح طریقے سے ہمیں سنا دے، وہ قرآن کا ایک رکوع نہیں پڑھ پائے گا، لیکن دنیا اس کی مرید ہوئی پڑی ہے، مشہور ہوئی پڑی ہے۔ یہ ڈرامے بازی آج کی نہیں ہے، یہ ڈرامے بازی آج کی نہیں ہے، یہ اس دور میں بھی ڈرامے بازی شروع ہو گئی تھی۔ حضرت معروف بستامی فرماتے ہیں کہ میرے والد نے کہا کہ میرے ساتھ چلو، ٹھیک ہے نا جی، ہم چلتے ہیں جی، ایک بندہ بڑا ولی مشہور ہوا ہوا ہے، او اللہ کا ولی ہے جناب، جاؤ ہم اس کا دیکھ کے آتے ہیں۔ یہ شخص زاہد مشہور تھا اور لوگ دور دور سے اس کی زیارت کو آیا کرتے تھے، اتنا پہنچا ہوا پیر، اس دور کی بات، لوگ دور دور سے اس کی زیارت کو آیا کرتے تھے۔ کہتے گئے، ہم نے کہا چلو ہم بھی چلتے ہیں، شاید اللہ کا کوئی ولی نظر آ جائے، ہاں جی، اگر مل گیا تو ہم بھی اس کی زیارت کر لیں گے۔ گئے جناب، اور یہ بات کہاں پہ لکھی ہوئی ہے؟ یہ حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرشد کامل حضرت امام قشیری علیہ رحمہ نے رسالہ قشیریہ کے باب فی ذکر المشایخ ہذہ الطریقہ کے صفحہ نمبر 29 پر یہ بات لکھی ہے۔ کہتے جی ہم گئے جناب پیر صاحب کو ملنے کے لیے، اور ہم جب ان کے پیچھے چلے، نماز کا وقت ہوا، وہ داخل ہونے لگے تو انہوں نے کعبے کی طرف منہ کر کے تھوک دیا۔ حضرت ابو یزید کہتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، ہم وہیں سے واپس آ گئے، ہم نے سلام تک نہیں لیا۔ فرمایا یہ شخص تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب میں سے ایک ادب کا لحاظ نہیں رکھ پایا، تو اپنے دعوی ولایت کا لحاظ کیسے کر پائے گا؟ اس بندے کو اتنی تمیز نہیں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا عمل مبارک کیا تھا اس معاملے میں، جو اس کا لحاظ نہیں رکھ سکا، ایک بات نہیں جو سنبھال سکا، اور وہ دعویٰ کرے گا کہ جناب میں ولی کم۔ اللہ والے ہمیشہ ان سے دوری بنا کے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی، جاؤ جی جاؤ، آپ کی اپنی جو ہے وہ راستہ ہے، اپنا طریقہ ہے، ادھر چلو۔ امام غزالی علیہ رحمہ، امام قشیری علیہ رحمہ نے فرمایا مرید کے لیے ضروری ہے وہ کسی شیخ سے آداب طریقت سیکھے، کیونکہ جس کا طریقت میں کوئی استاد نہیں وہ اس راہ میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ فرماتے ہیں کہ جس کا کوئی استاد نہیں اس کا پیشوا شیطان ہے۔ اس کا پیشوا کون ہے؟ شیطان۔ اور شیطان بڑی کمال چیز ہے، شیطان بڑی کمال شے ہے،
وہ ہر ایک بندے کو گھیرا ڈالتا ہے اس کی اپنی علمی استطاعت اور دماغ کے مطابق. اس کا بڑا اختیار ہے. آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شیطان تمہاری رگوں میں اس طرح دوڑتا ہے جس طرح خون دوڑتا ہے. اس طرح شیطان دوڑتا ہے تمہاری رگوں کے اندر. اتنا با اختیار اور اتنا سمجھدار، اتنا عالم کہ فرشتوں کے ساتھ عبادت کرنے والا، سارے نبیوں کی زیارت کرنے والا، سارے نبیوں کی تعلیمات کو جاننے والا. ہم تو صرف شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں، ہم تو صرف قرآن اور حدیث کو جانتے ہیں. ہم نے تو آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پڑھے ہیں، ہم نے تو اللہ کا صرف کلام پڑھا ہے، قرآن مجید پڑھا ہے. لیکن وہ تورات کا بھی جاننے والا ہے، وہ زبور کا بھی جاننے والا ہے، وہ انجیل کا بھی جاننے والا ہے، وہ تمام صحف کو جاننے والا ہے، وہ ہر نبی کی زیارت کرنے والا ہے. ہاں جی، ہر نبی کو جاننے والا، اس کا طریقہ تبلیغ جاننے والا ہر ایک. اب بتاؤ اس کا مقابلہ کون کرے؟ ایک ہی طریقہ ہے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب تک ان کا علم نہیں ہوگا آپ شیطان کے ان معاملات سے نہیں نکل سکتے. امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ آخری بات سماعت فرمائیں. یہ ایسا عالم دین گزرا ہے تاریخ میں امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ کہ اب تک 2025 تک جس حساب سے، جس لیول پر اس بندے نے قرآن کی تفسیر اور دین متین صلی اللہ علیہ وسلم کے رازوں کو کھولا ہے، عقدوں کو حل کیا، ابھی تک کوئی دوسرا بندہ اس کے لیول پر نہیں آ سکا. تفسیر فخر الرازی کے نام سے بھی یہ بڑی ان کی تفسیر مشہور ہے. آپ پڑھیں گے تو عقل کے دریچے کھلیں گے، پتہ چلے گا کہ امام رازی کیا بلا تھی. امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس اللہ تعالی کی وحدانیت کے 360 دلائل تھے. میرے اور آپ کے پاس ایک ہوگی، دو ہوں گی، چار ہوں گی، بس ٹھس، اس کے بعد کوئی پروگرام نہیں. جس وقت حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ کا سکرات کا عالم قریب آیا تو شیطان بھی آ گیا. ایمان کا ڈاکو ہے نا، ایمان چھیننے کے لیے پہنچ گیا. آؤ جی بابا جی، ساری زندگی تم نے اللہ اللہ کی ہے، ساری زندگی مناظرے کی ہیں. امام رازی کے دور میں ان جیسا عالم پوری دنیا میں کوئی نہیں تھا. اس وقت کے علماء کا تاج، مناظرین کا سرتاج، بادشاہ. اب پڑا ہے اصل پیچا شیطان کے ساتھ. جب مناظرہ شروع ہوا، ساری زندگی تم نے اللہ اللہ کی ہے، وہ اللہ کے دلائل بھی ہیں تیرے پاس کہ نہیں؟ آج لوگ کس طرح خدا سے دور کر رہے ہیں، سٹیپ بائی سٹیپ. پہلے تمہارے ماں باپ کچھ نہیں کر سکتے، کچھ ہے نہیں. اگلا سٹیپ، اولیاء اللہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ کوئی با اختیار لوگ نہیں ہیں بالکل. پھر تیسرا سٹیپ جب آتا ہے، جب ولی کوئی شے نہیں تو پھر نبی کیا شے ہے. اب جو ایکسٹریم یہاں پر سامنے آتی ہے وہ آتی ہے الہادیت کے نام پر. یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ والوں کی توہین کر کے، ان کو نیچا دکھا کر، ان کے اختیارات کا انکار کر کے ہم بڑا کوئی تیر مار کا مار رہے ہیں. حضرت ان کو پتہ نہیں اگلا سٹیپ جو ہمیں آج نظر آ رہا ہے. لوگ یہ تو کہتے ولی شے کو نہیں، وہ اگلے کہتے ہیں رب بھی کوئی شے نہیں. مولد ہو گئے، رب تو انکاری ہو گئے. وہ کہتے ہیں اگر تمہارے ولی کے اندر اتنی پاور ہے تو وائٹ ہاؤس چوک کے لے آؤ. تھے وائٹ ہاؤس چوک کے لے آؤ. تو آگے سے مولد کہتا ہے جی تیرے رب دے اندر طاقت ہے تو انہوں کہنا چوک کے اتھے لے آئے. ولی میں کوئی نہیں، مان لیا نبی میں کوئی طاقت نہیں، اللہ میں ہے. تم تو صرف تصوراتی اور تخیلاتی دنیا کے اندر بس رہے ہو. اب بتاؤ اس کا کیا جواب دو؟ جو ولیوں کی توہین پر خوش ہوتے ہیں، جو نبیوں کی توہین پر خوش ہوتے ہیں، وہ دے جواب اب اس کا کہ اگر ولی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی اختیار نہیں ہے، نبی کچھ نہیں کر سکتا، تمہارا رب کر سکتا ہے. انہوں کو وائٹ ہاؤس چوک کے پاکستان لے آئے. کیا جواب دو گے؟ حضرت شیطان بڑی کماچ ہے. وہ ہر ایک کے اوپر اس کے علمی اور اس کے عقلی سطح کے مطابق حملہ کرتا ہے. امام رازی پر اسی کے حملے کے مطابق اس نے حملہ کیا. خیر،
یہ تفصیلی واقعہ میں پھر آپ کو عرض کروں گا. یہاں پر بات ختم کرتا ہوں. جب ان کا مناظرہ شروع ہوا، انہوں نے دلائل دینے شروع کیے. ادھر سے امام راضی اپنا دلائل دیتے جا رہے ہیں، ادھر سے شیطان ان کا رد کیے جا رہا ہے. کرتے 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 امام راضی کے پاس سارے دلائل ہو گئے ختم. شیطان کچھ چھوٹی جی شاید. اب بچت کہاں پر تھی؟ بچت صرف ایک جواب میں تھی، میں نے اپنے رب کو بغیر کسی دلیل کے ایک مانا. جا، میں اپنے رب کو کسی دلیل سے مانتا ہی نہیں، بغیر کسی دلیل کے میں نے ایک مانا. اب شیطان کہتا ہے ہوں اندہ جواب میرے کو کوئی نہیں. ہمارے لیے اتنا کافی ہے. آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہاں جی، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں تجھے اس لیے مانتا ہوں کہ تو میرے مصطفیٰ کا خدا ہے. مولا ہم نے تجھے نہیں دیکھا، لیکن آقا جی نے کہہ دیا اللہ ایک ہے تو بس ہم نے مان لیا. قل هو اللہ احد، ختم ہوگی بات. ہمیں کسی دلیل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود انور ہی سب سے بڑی دلیل ہے. اللہ کا قرآن ہی سب سے بڑی دلیل ہے. دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے صحیح قرآن و حدیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.